बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम होश संभालते ही पैसे की दौड़ में लग जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो गिफ्ट में पैसे मिलते हैं, फिर वो अच्छे स्कूल जाता है ताकि अच्छे कॉलेज जा सके, अच्छी डिग्री हासिल करके अच्छी नौकरी और फिर पैसे कमा सके। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो ये नहीं जानता कि ये करेंसी का जाल कैसे बिछा, हमारे पैसे या करेंसी कौन कंट्रोल करता है और ये कंट्रोल उनके हाथ में कैसे गया। इस निज़ाम के मुतल्लिक बुनियादी मालूमात देने से पहले आपसे सवाल है, आप अपनी जेब में पड़े हुए किसी भी नोट को निकाल कर देखें तो उसके ऊपर 2 लाइनें लिखी होंगी। पहली, हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ, और दूसरी ये कि हामले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। इसी किस्म की इबारत थोड़े बहुत फ़र्क से दुनिया के तकरीबन सभी करेंसी नोटों पर लिखी होती है। अब सवाल ये है कि हुकूमत किस चीज़ की ज़मानत दे रही है, और जिसके पास ये नोट होगा अगर वो मुतालबा करे तो उसको क्या अदा किया जाएगा। इन सब सवालों का जवाब वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। एक मरतबा हेनरी फोर्ड ने कहा था, तर्जमा, लोगों को बैंकिंग और माशी निज़ाम का पता नहीं, अगर इन्हें इसका इल्म हो जाए तो अगली सुबह से पहले पहले लोग बगावत करते हैं। आज से तकरीबन 200 साल पहले तक इन करेंसी नोटों का वजूद भी नहीं था। तिजारत और लेन देन सोने या चांदी के सिक्कों में होती थी। इस्लाम के आगाज़ में 6 किस्म की करेंसियाँ राइज थीं। करेंसी से मुराद ऐसी चीज़ जिसकी अपनी कोई कदर व कीमत हो। इनमें सोना, चांदी, गंदम, गेहूं, खजूर और नमक शामिल था। ये कागजी नोट करेंसी की सूरत में सबसे पहले चीन ने मुतारफ़ करवाए, और ये तरीक़ाकार सिर्फ चीन की हद तक महदूद रहा और बिला आखिर 1470 में अफराते ज़र बेइंतहा बढ़ जाने की वजह से ख़त्म कर दिया गया, और चाइना अगले कुछ 100 सालों तक दोबारा सोने और चांदी पर मुंतकिल हो गया। कहा जाता है कि इंग्लैंड में 18वीं सदी में यहूदी सुनार का काम करते थे, और लोग अपना सोना उनके पास रखवा कर उतनी मालियत का सर्टिफिकेट ले लेते और तजारती लेन देन के लिए वो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते। इस तरह उनको भारी भरकम सोना या चांदी साथ रखने की ज़रूरत ना पड़ती। इन सुनारों ने नोट किया कि लोग सोना रखवा कर सालों साल सोना लेने नहीं आते, बल्कि उस सोने के बदले सर्टिफिकेट पर ही कारोबार करते रहते। तो उन्होंने इस सोने के बदले इजाफी सर्टिफिकेट जारी करने शुरू कर दिए, और हुकूमत बरतानिया से इसकी बाकायदा इजाज़त तलब की गई, और यूं वो सर्टिफिकेट आज आपकी और मेरी जेब में नोट की सूरत में मौजूद है। यहाँ आपको 2 सवालों का जवाब मिल गया होगा कि अगर आपके पास ये नोट मौजूद है और आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जाकर उतनी मालियत का सोना मांग लेते हैं, और वो आपको उस सर्टिफिकेट या नोट के बदले सोना देने का पाबंद होगा, और ये वो ज़मानत है जो हुकूमत आपको देती है। मगर मेरा मशवरा है कि आप ये कोशिश करना भी ना, क्योंकि असल कहानी इससे आगे शुरू होती है। इस झूठे और खोखले निज़ाम को समझने के लिए अमेरिका के माशी निज़ाम को समझना होगा, और यही निज़ाम दुनिया के तकरीबन सभी मुल्कों ने अपनाया हुआ है। जैसे आमतौर पर तस्वर किया जाता है कि हुकूमत अपने लिए जब ज़रूरत पड़े तो नोट छाप सकती है, तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिकी हुकूमत खुद डॉलर प्रिंट नहीं कर सकती। अमेरिकी हुकूमत को जब डॉलर्स चाहिए होते हैं तो वो अपनी वजारत ख़जाना को दरख्वास्त करती है। अब वजारत ख़जाना हुकूमत की तरफ से बॉन्ड्स बैंकों के ज़रिए फेडरल रिज़र्व को देती है। ये बॉन्ड्स एक किस्म का हुकूमत की तरफ से वादा या ज़मानत होती है कि वो इसके बदले लिए गए पैसों को सूद समेत वापस करेगी, और इस तरह वो सूद लोगों के खून से बिजली, गैस, पेट्रोल और आम चीज़ों को महंगा करके वसूल किया जाता है। खैर, फेडरल रिज़र्व उस बॉन्ड के एवज़ डॉलर छाप कर बैंकों के ज़रिए वजारत ख़जाना को भेज देता है। अब असूल के मुताबिक तो जितनी मालियत का सोना मौजूद होना था उतनी मालियत के डॉलर्स छाप सकता था, मगर ये इदारा इतना ताकतवर है कि इसका ऑडिट तक नहीं हो सकता, ताकि ये देखा जा सके कि इस इदारे के पास आया इतनी मालियत का सोना मौजूद भी है कि नहीं।
یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص آپ کو اگر جعلی چیک دے دے تو وہ جیل جائے گا۔ اصل میں یہی دھوکہ حکومت آپ کو دے رہی ہے، اور یہ وہ مکاری ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ شروع میں دوسرے ملکوں کی حکومتوں نے امریکی ڈالرز کو اپنے ریزرو میں رکھا ہوا تھا کہ جب چاہیں گے امریکی حکومت کو ڈالر دے کر اس کے عوض سونا لے لیں گے۔ مگر یہاں کہانی اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب امریکہ نے 1945 میں سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنا تیل صرف اور صرف ڈالرز میں ہی بیچیں گے، اس طرح امریکی ڈالر دنیا کی معیشت میں مین کرنسی بن گیا، اور سعودی عرب کے دیکھا دیکھی دوسرے تیل بیچنے والے ملکوں نے بھی امریکی ڈالر کو مین کرنسی بنا لیا۔ اب چونکہ بہت سے ملکوں نے امریکی اعتبار پر اپنے ریزرو سونے کی بجائے ڈالرز میں رکھے ہوئے تھے، اور امریکہ کو ڈر تھا کہ اگر اس کے بدلے سونا واپس مانگ لیا گیا تو وہ یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے گا، اور پھر امریکی صدر نکسن نے 1971 میں ویتنام جنگ کو بہانہ بنا کر ڈالر کو سونے کی بنیاد سے ختم کر دیا۔ اب سوچیں ذرا، وہ تمام ملک جن کے ذخائر امریکی ڈالر میں تھے، وہ اب امریکی ڈالر کے جھوٹے سہارے پر منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس خطرے کو چین اور روس نے بہت پہلے ہی سے بھانپ لیا تھا، اور انہوں نے سونے کے ذخائر میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا، اور اسی وجہ سے آپ ہر کچھ عرصے بعد خبر سنتے ہیں کہ فلاں ملک نے اپنی کرنسی میں تجارت کا معاہدہ کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ امریکی ڈالر اپنے زوال کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ اب جس طرح ڈالر کو اپنے ذخائر میں رکھنے والے ملک امریکہ سے سونے کا مطالبہ نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح آپ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مطالبہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اور وجہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ ڈالر زیادہ چھاپتا ہے تو ڈالر ڈی ویلیو ہوتا ہے، اور ان ملکوں میں بھی مہنگائی ہو جاتی ہے جنہوں نے اپنے ذخائر ڈالرز میں رکھے ہوئے ہیں۔ افراط زر کو اس طرح سمجھیں کہ فرض کریں آپ ایک سونے کے سکے کے بدلے ایک روٹی خرید سکتے ہیں۔ اب حکومت وہ سونا اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور اس کے بدلے آپ کو کاغذ کا 1 روپے کا ایک نوٹ جاری کر دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ 1 روپے کے ایک نوٹ کے بدلے ایک روٹی لے سکتے ہیں۔ اب حکومت نے اسی ایک سونے کے سکے پر 1 روپے کا ایک اور کاغذی نوٹ چھاپ کر اپنا خرچہ پورا کیا۔ اب مارکیٹ میں ایک سونے کے سکے کے بدلے 2 روپے آ گئے۔ اب ایک روٹی آپ کو یا تو ایک سونے کے سکے کے بدلے میں ملے گی یا 2 روپے میں ملے گی۔ اب چونکہ مارکیٹ میں سونے کے سکے تو چلتے نہیں، تو اس طرح جو روٹی آپ پہلے 1 روپے میں خرید سکتے تھے، اب وہی ایک روٹی آپ 2 روپے میں خریدنے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس ایک روٹی کی قیمت اس ایک سونے کے سکے کے ہی برابر ہے، اور اس طرح ایک مزدور کی تنخواہ روپوں میں اتنی نہیں بڑھتی جتنی تیزی سے اس روپے کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور اس طرح مہنگائی کا وہ طوفان ہم دیکھ رہے ہیں جس نے لوگوں کا زندہ رہنا مشکل کیا ہوا ہے۔ اب آگے سنیں ظلم کی کہانی، اور اگر اب آپ کو یہ بتاؤں کہ ملک کی مارکیٹ سے ڈالرز بہت بڑی تعداد میں خرید کر سمگل کر دیے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور اس ڈالر کی مصنوعی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک مارکیٹ میں ڈالرز اپنے ذخائر سے پورا کرتا ہے، یا پھر IMF سے قرض لے کر۔ جس طرح بھی ہو اس کے اوپر سود ادا کیا جاتا ہے، اور وہ سود آپ کی اور میری ہڈیوں سے نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت 3 طرح کی کرنسیاں استعمال کرتی ہے۔ پہلی وہ کاغذی نوٹ جو آپ کی اور میری جیب میں ہیں، دوسری ڈیجیٹل کرنسی جس میں کریڈٹ کارڈ، آن لائن بینکنگ، جیز کیش وغیرہ شامل ہیں، تیسری ہے ادھار پیسہ، یعنی پاس پھوٹی کوڑی نہیں، اور آپ کو ادھار نوٹ یا کاغذ چھاپ کر دے دیا جاتا ہے جس پر آپ سے سود لیا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک 100 روپے کا نوٹ چھاپنے پر بھی کوئی لاگت تو آتی ہوگی۔ فرض کریں وہ لاگت 1 روپیہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک 100 روپے کا نوٹ چھپنے کے بعد اس کی اصل قیمت 99 روپے ہے۔ اب وہ جو 1 روپیہ اس 100 روپے کے اوپر کم ہوا،
وہ 1 روپیہ بھی آپ سے اور مجھ سے وصول کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک سطحی طور پر اس کا عکس دکھایا، اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اور کتنی گہرائی میں ہیں، اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس نظام پر بولنے کو بہت کچھ ہے اور بہت سے لوگ اس نظام کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آواز نہ تو کبھی اوپر جا سکے گی اور نہ ہی یہ نظام بدل سکے گا۔ ایک چیز کنفرم ہے کہ یہ نظام آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف گامزن ہے، اور اس کا آپ آج کل عملی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں افراط زر جس تیزی سے بڑھا، اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ خیر، اب اس سسٹم میں رہتے ہوئے کیسے خود کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ آپ کے 5 سے 6 سیکنڈ کے لائک اور سبسکرائب کرنے سے میری بے پناہ حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ معلومات اپنے دوستوں اور اپنے گروپس میں شیئر کیجیے تاکہ لوگوں تک یہ آگاہی پہنچ سکے۔ آپ کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔